بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نو منتخب صدر ہیں اور 20 جنوری کو اپنا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے اسپیشل مشنز کے لیے جو نمائندہ مقرر کیا ہے، خصوصی نمائندہ رچرڈ گرینیل کو، ان کے تقرر نے پاکستان میں کیوں کان کھڑے ہو گئے ہیں، جو شہباز حکومت اور اس کے سرپرست ہیں ان سب کے کیوں پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس پر ہم آج آپ کو کچھ اسپیشل رپورٹس بتائیں گے، کچھ ایسی خصوصی پہلو بتائیں گے کہ یہ سارا معاملہ پریشانی کی انتہا کیوں ہو گئی ہے۔ رچرڈ گرینیل کون ہیں، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حالیہ ماضی قریب میں ان کا کیا کردار رہا، مسلمانوں، عرب ووٹرز اور پاکستانی ووٹرز جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا خصوصی تعلق ہے، اور خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے، جو اوورسیز پی ٹی آئی ہے امریکہ میں، ان کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے، اور خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے وہ ماضی قریب میں اور اس سے پہلے وہ کیا کہتے چلے آ رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے خاص طور پر، اور جو 26 نومبر کا جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس حوالے سے بھی۔ خود ٹرمپ کا جو ہے معاملہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹرمپ کے عمران خان پرانے دوست ہیں، ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، اور اب جو خصوصی مشنز کے لیے انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے وہ بھی عمران خان کا پرانا جاننے والا، اور جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے ان کا خصوصی تعلق دار ہے۔ یہ سارے وہ لنکس ہیں، وہ رشتے ہیں جن میں آپ مستقبل قریب کی جھلک دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے یہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک یہ بہت بڑا دھکا لگا ہے رچرڈ گرینیل کی تعیناتی سے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے رچرڈ گرینیل کی تھوڑی سی ہم آپ کو بتائیں گے، ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ کیا پچھلے دنوں میں یا جو ٹرمپ کا سابق دور ہے اس میں وہ کس قسم کے ان کے ذمہ ٹاسکس لگائے گئے تھے، انہوں نے وہ ٹاسک کیسے انجام دیے، اور اب مستقبل قریب میں یعنی 20 جنوری کے بعد ان کے ذمہ جو ٹاسک لگائے جائیں گے وہ خاص وہ کون سے ہیں، اور ان ٹاسک کو انجام دینے کے حوالے سے ان پر تنقید کیوں ہوتی ہے، لیکن جو تنقید ہوتی ہے اسی وجہ سے ٹرمپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ جو موجودہ تعیناتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج ناظرین یوم شہداء منایا گیا، شہداء ڈی چوک کے حوالے سے پشاور میں وہ جو تقریب ہوئی اس کا بھی کچھ احوال اس ویڈیو کے آخر میں ہم پیش کریں گے، اور بہت بابرکت محفل تھی۔ شہداء کے حوالے سے ہونے والی ہر محفل ہی مقدس ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسے شہداء جنہوں نے اپنی جانیں اس مشن کے لیے قربان کر دیں کہ جس کا آغاز شہداء پاکستان یعنی تحریک آزادی کے شہداء کے ساتھ ہوتا ہے، کہ وہی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے تحریک پاکستان سے جو شروع ہوا اور اب تکمیل پاکستان میں وہ داخل ہو چکا ہے۔ یہ سارا معاملہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن آغاز آج رچرڈ گرینیل سے ہی کریں گے کیونکہ ان کی تعیناتی بڑی اہم ہے، اور جو اسلام آباد میں اس حوالے سے تشویش کی لہر پیدا ہوئی ہے وہ کیا کہانی ہے، اور اس حوالے سے اب کیا غور و فکر ہو رہا ہے، یہ بھی آج ہم ایکسکلوسیو رپورٹ آپ کو دیں گے کہ رچرڈ گرینیل اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو نئی ایکویشن بنی ہے اس میں انہیں ایک آئینہ ہے، یہ اس میں جھلک انہیں نظر آ گئی ہے کہ اب جنوری کے آخر یا فروری میں خاص طور پر زیادہ چانسز ہیں کہ فروری میں اس حکومت پر کس قسم کا پریشر آئے گا، اور انہیں پھر اسے کس انداز میں فیس کرنا پڑے گا، یا انہیں سمجھ لیں کہ اب دیوار پر لکھا ہوا نظر آنے لگ گیا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا الیکشن جو ٹرمپ ہار گئے تھے اس میں انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ دیکھیں میں نے جو اس سے پچھلے الیکشن میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں امریکی فوجی ان کو واپس لائیں گے، اور واپس لا کر ان کے فیملیز میں ان کے پیاروں میں ان کو سمجھ لے کہ دوبارہ رہنے کے مواقع فراہم کریں گے، کیونکہ جو افغانستان میں 20 سال سے ایک جنگ لمبی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے امریکہ میں بڑی
تشویش کی لہر تھی اور لوگ اس چیز کے خلاف تھے کہ امریکہ بیرون ملک جا کر ایسی جنگیں لڑتا رہے۔ ٹرمپ ایسی تمام جنگوں کا مخالف تھا، اس لیے اب اس کا جو انتخابی نعرہ اسی صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا تھا کہ پاکستان کی حکومت ان سے تعاون کرتی۔ اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو عمران خان نے جنرل فیض حمید کے ذمہ لگایا جو ISI کے سربراہ تھے اور جن کے افغان طالبان کے ساتھ بہت اچھے ذاتی مراسم تھے، کہ آپ اس حوالے سے اسپیشل تعاون کریں۔ تو امریکہ کے اس زمانے میں جو خصوصی مندوب تھے برائے افغانستان اور پاکستان، زلمے خلیل زاد اور فیض حمید نے مل کر یوں سمجھ لیں کہ پھر اور جو افغان طالبان تھے ان کے درمیان اور امریکی حکومت یعنی پینٹاگون کے درمیان جو فاصلے تھے وہ کم کیے مرحلہ وار مختلف انداز میں، اور آخر کار کئی اس کے دوحہ میں مذاکرات کے مراحل آئے، کئی بار وہ معاملہ قریب ہو گیا، پھر بات چیت ٹوٹ جاتی تھی، لیکن پاکستان نے ہمیشہ کوشش کر کے سب کو ایک پوائنٹ پر لانے میں اہم کردار ادا کیا، اور امریکہ اور صدر ٹرمپ پاکستان کے اس کردار کے خاص طور پر عمران خان کے اور جنرل فیض حمید کے بہت سمجھ لیں کہ شکر گزار بھی تھے، اور اس کا انہوں نے متعدد بار اظہار بھی کیا تھا۔ ایک طرف امریکہ شکر گزار تھا، دوسری طرف جو طالبان تھے وہ بھی شکر گزار تھے کہ پاکستان نے اور جنرل فیض حمید نے اور پاکستان کی فوج نے، ISI نے، ان سب نے مل کر یکجان ہو کر ایک ایسا کردار ادا کیا کہ افغانستان کو اس کشت و خون سے اور جنگ سے نجات مل گئی جس میں وہ پچھلے 20 برس سے پھنسا ہوا تھا۔ تو اس سارے معاملے کے حوالے سے ٹرمپ بھی عمران خان کے اور پاکستان کے اس کردار کو سراہتے ہیں، اور PTI کی حکومت کے وہ سمجھ لیں کہ شکر گزار ہیں، عمران خان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ موجودہ الیکشن ہوا تو انہوں نے جو پاکستانی کمیونٹی تھی ان کے پرزور اصرار پر یہ وعدہ کیا کہ جب وہ برسر اقتدار آئیں گے تو عمران خان کی رہائی کے لیے اور 8 فروری کا جو چھینا گیا مینڈیٹ ہے اس کی واپسی کے لیے امریکی اثر و رسوخ کو وہ استعمال کریں گے۔ تو انہوں نے یوں سمجھ لیا کہ اپنے موجودہ، جس طرح پچھلے الیکشن میں ان کا وعدہ تھا کہ میں افغانستان سے اپنی فوج واپس لے کے آؤں گا، وہ وعدہ بھی انہوں نے پورا کیا اور اس میں عمران خان کا کردار تھا، اور اس بار انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جب صدر بن جاؤں گا تو میں عمران خان کو رہا بھی کراؤں گا اور اس کی حکومت میں واپسی کے لیے جو اس کا جائز حق ہے وہ اس کو دلواؤں گا۔ تو ناظرین، اب چونکہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آنے والا ہے، ٹرمپ الیکشن جیت گئے ہیں اور اب اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو اب جو رچرڈ گرینیل، جن کو اب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا انوائے آف اسپیشل مشنز، ان کا جو ٹائٹل ہے اس کا نام ہے انوائے آف اسپیشل مشنز، یعنی خصوصی جو مشن ہوں گے ان کو ڈیل کرنے والا جو سب سے بڑا سفارتکار یا انوائے یا خصوصی نمائندہ، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ 26 نومبر کو عمران خان اور پاکستان کے حوالے سے انہی رچرڈ گرینیل نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہائی ملے اور انہیں رہا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے رچرڈ گرینیل نے ناظرین بلومبرگ کی ایک رپورٹ بھی شیئر کی تھی جو 26 نومبر کے مارچ کے حوالے سے بلومبرگ میں شائع ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلومبرگ نے بھی، گارڈین نے بھی، وائس آف امریکہ نے بھی اور BBC نے بھی اور بہت سی انڈیپینڈنٹ اردو نے بھی، یہ سب نے یہ رپورٹ شائع کی تھی کہ کس طرح 26 نومبر کو فائرنگ کر کے ایک جائز مطالبہ کرنے والے پاکستانی مظاہرین کو کشت و خون میں نہلا دیا گیا۔ تو اس موقع پر بھی انہی رچرڈ گرینیل نے ٹویٹ بھی کیا اور وہ بلومبرگ کی رپورٹ بھی شیئر کی، جو ایک بڑا بلومبرگ امریکی جریدہ ہے، امریکی ویب سائٹ ہے، میڈیا گروپ ہے۔ تو ناظرین، عاطف خان جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ لیڈر ہیں انہوں نے بھی، اور جو دوسرے پاکستانی ہیں انہوں نے بھی رچرڈ گرینیل کو اپنی اس نئی تعیناتی پر دلی مبارکباد دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ رچرڈ گرینیل کا مزید کیا اہم کردار تھا۔ ان کا ناظرین اہم کردار یہ تھا
کہ انہوں نے ان کو ان 7 سوئنگ اسٹیٹس میں اپنا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا چیف نمائندہ مقرر کیا ہوا تھا، جو انتخابی مہم کا انچارج، جن میں مشیگن سب سے اہم تھی کیونکہ اس کے ووٹ بھی کافی تھے، اور مشیگن میں جو عرب مسلم ووٹ ہے وہ بھی کافی ہے اور پاکستانی مسلم ووٹ ہے وہ بھی کافی ہے۔ تو عرب مسلم ووٹ اور پاکستانی ووٹرز نے اس الیکشن میں ان جو تمام سوئنگ اسٹیٹس ہیں ان میں، کیونکہ وہ پہلے روایتی طور پر ڈیموکریٹس کی طرف زیادہ تر جھکاؤ رہتا تھا، مشیگن میں بھی اور دوسری سوئنگ اسٹیٹس میں بھی، تو وہ سارا جھکاؤ ریپبلکنز کی طرف، ٹرمپ کی طرف کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور ان اسٹیٹس میں انتخابی مہم کے انچارج یہی رچرڈ گرینیل تھے جو معتمد خاص ہیں ٹرمپ کے۔ تو اس حوالے سے بھی ان کے پی ٹی آئی والوں سے اور پی ٹی آئی اوورسیز جو امریکہ ہے اس کے رہنماؤں خاص طور پر عاطف خان اور سجاد برقی بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو جو رپورٹ دی تھی کہ عاطف خان اور سجاد برقی انہوں نے ٹرمپ سے جو ملاقات کر کے 26 نومبر کے اس قتل عام کے حوالے سے سارے جو ثبوت ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور کس طرح بتایا کہ 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کیا گیا، یہ ساری مختصر سی ایک بریفنگ انہیں دی گئی ہے صدر ٹرمپ کو۔ تو ناظرین، یہ جو دوستانہ مراسم ہیں وہ اب آپ کو بہت اہم ان کا کردار نظر آئے گا آنے والے دنوں میں، اور عاطف خان نے انہیں اسی حوالے سے مبارکباد بھی دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رچرڈ گرینیل ہیں وہ صرف معتمد خاص ہی نہیں ہیں، بلکہ جو سابق دور تھا ٹرمپ کا اس میں وہ ان کے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بھی ٹرمپ نے انہوں کو اپنا لگایا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکی وزیر خارجہ کے عہدے کے حوالے سے بھی ایک مضبوط امیدوار تھے اس بار، لیکن فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ ان کا ایک خاص مزاج ہے جو ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں، کہ وہ معاملات جو بڑے ہی پیچیدہ ہوں اور جن میں جو فریق مخالف ہے وہ بالکل سمجھ لے کہ ضدی طبیعت کا مالک ہو، تو اس کو سدھارنے کے لیے یہ اپنا جو سب سے کارگر تیر ہے، یہ سب سے سخت ہتھوڑا ہے رچرڈ گرینیل کی صورت میں ٹرمپ، وہ اس کی طرف بھجواتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ جرمنی میں بھی امریکہ کے سفیر رہے۔ جرمنی میں اس لیے رہے کہ جو جرمنی میں سمجھ لیں کہ نیٹو ممالک یا یورپی یونین ان سب کا وہ سربراہ ہے جرمنی، تو نیٹو اپنے اتحادیوں کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے سمجھ لیں کہ انہیں سفیر مقرر کیا، اور پھر یہ ساری جو یورپی یونین ہے یہ جرمنی سے ڈیل کرتی ہے روس کو، تو جو جرمنی میں امریکی سفیر ہوتا ہے اس نے روس کو ڈیل کرنے میں پوری یورپی یونین میں اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہاں انہیں سفیر رکھا گیا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی اہمیت ہے ٹرمپ کی نظروں میں۔ اس کے بعد ناظرین، سربیا اور کوسوو میں امن مشن کے حوالے سے بھی انہیں خصوصی صدارتی نمائندہ مقرر کیا تھا ٹرمپ نے، کیونکہ جو یورپ میں، مشرقی یورپ میں یہ جو سربیا اور کوسوو کی جنگ چھڑی تھی اس کا جلد اور پائیدار انداز میں خاتمہ بھی پہلی ترجیح تھا امریکہ کا، تو اس لیے وہاں پر بھی انہوں نے ایک بڑا سخت مزاج کا کہ جو معاملات کو، جو ٹیڑے معاملات ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنے کا ماہر یہی رچرڈ گرینیل کو بھیجا گیا تھا خصوصی نمائندہ بنا کر۔ تو جو دنیا کے سخت ترین سیکیورٹی اور سفارتی ایشوز ہوتے ہیں، جنہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاٹ سپاٹس ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کی ذمہ داریاں ہمیشہ رچرڈ گرینیل کے ذمہ لگائی جاتی ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا اور وینزویلا بھی ان ذمہ داریوں میں شامل ہوں گے جنہیں رچرڈ گرینیل کے ذمہ لگایا جائے گا، اور یہ وہ ممالک ہیں کہ جو امریکہ کے سخت ترین مخالف ہیں اور مسلسل امریکہ کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں کئی عشروں سے، اور اپنے اس موقف پہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو ایسے جو سخت اہداف ہیں ان پر رچرڈ گرینیل کو انہوں نے تعینات کیا ہے۔
تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی شخصیت ہے۔ رچرڈ گرینیل کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ذمے لگائے گئے مشنز کو ایک تو بہت تیزی کے ساتھ اور بڑے سخت گیر انداز میں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، کہ یعنی ان کو آپ چکر نہیں دے سکتے اور معاملے کو لٹکا بھی نہیں سکتے۔ دو بڑی اہم خصوصیات ہیں ان کے مزاج میں۔ نمبر 1 کہ جس فریق کے پاس وہ جاتے ہیں اپنے صدر ٹرمپ کا یا اپنے امریکہ کے حکومت کا پیغام لے کر، اسے پھر وہ کسکنے نہیں دیتے، یہ ان کا ایک خاص مزاج ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑی سختی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈیلے بھی نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ دو اہم پوائنٹ ہیں جس سے ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی اس بار پاکستان کے معاملے کو بڑی تیزی سے نمٹائیں گے عمران خان والے ایشو کے حوالے سے۔ تو اس سے جو انہوں نے اب بندہ اپوائنٹ کیا ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ انہیں نہ سننے کی عادت نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے امریکی حلقوں میں، اور اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ بہت سے جو امریکی ہیں وہ اس بات پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یار ایک سفارتکار کو اتنا سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہ سننے کا عادی نہ ہو اور بہت اتنی زیادہ سختی دکھائے کہ یعنی انتہائی سمجھ لے کہ جارحانہ انداز میں اپنا موقف منوا لے، کیونکہ پاور تو بے پناہ ہے۔ پنجابی کہتے ہیں مجھ اپنے قلعے تے ٹپ دیا۔ اب ان کا قلعہ تو مضبوط ہے اس وقت دنیا میں امریکیوں کا، اور خاص طور پر جو شام میں ہوا ہے اس کے بعد تو پھر امریکی ایک بار پھر پوری دنیا پہ ان کا ہوا ان کی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ جناب پھر دوبارہ چین اور روس کو پسپائی ہو گئی ہے ایران کو شام کے واقعے کی وجہ سے۔ تو اب امریکیوں کو نہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اور پھر اگر ان کا جو انوائے آ رہا ہو وہ بھی رچرڈ گرینیل جیسا ہو تو اس کو انکار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیسے کرے گی یا اس بات کو لٹکانے کی میں کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ اب نظر آ رہا ہے کہ یہ اب نہیں ہوگا۔ اب جب وہاں سے آرڈر آئے گا، جب اسپیشل انوائے اگر رچرڈ گرینیل کے سپرد یہ کام لگ گیا تو یہ آپ کو چند ہفتوں میں ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ جس چیز پہ تنقید کرتا ہے امریکی میڈیا کہ جناب اس کا یہ انداز جو ہے بالکل ہتھوڑا گروپ والا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹرمپ کو ان کا رچرڈ گرینیل کا یہی انداز پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے اچھا ڈیل میکر اور کوئی بھی نہیں ہے کہ جو فوری رزلٹ دیتا ہے اور وہ رزلٹ دیتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رچرڈ گرینیل ہیں وہ یوکرین کے ایشو پر بھی اور پاکستان کے معاملات پر بھی اہم اہداف انہیں دیے جائیں گے، اور وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ رچرڈ گرینیل کیا کرنے آئے ہیں پاکستان میں، یا پاکستان کے معاملے کو امریکہ میں ہی بیٹھ کر وہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی چونکہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہے، اور یہ جو ہم نے آپ کو پچھلا حوالہ دیا کہ جو ابھی الیکشن گزرا ہے اس میں وہ مسلمان اکثریتی ریاستوں والی جو سوئنگ اسٹیٹس تھیں وہاں کی انتخابی مہم کے انچارج تھے، اور پوری انتخابی مہم میں پاکستانیوں کا تھا ایک ہی مطالبہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو اور 8 فروری کا ہمارا مینڈیٹ بحال کراؤ، جس کا یہ لوگ وعدہ کر چکے ہیں۔ اس لیے اب رچرڈ گرینیل کے تقرر کے ساتھ ہی اسلام آباد میں جو کہہ لینا کہ ٹلیاں کھڑک گئیاں نے، پریشانی کی لہر ہے، اظہار نہیں کر رہے لیکن پریشان بہت زیادہ ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ناظرین کہ 77 برسوں میں امریکہ سے جو بھی حکم آیا ہے پاکستان میں اس پر پھر عمل کیا گیا ہے، کبھی آپ نے تاخیر سے کیا، کبھی فوری کر دیا۔ ایوب خان، ضیاء الحق، نواز شریف، پرویز مشرف، جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل باجوہ، ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں یا تو امریکہ سے مدد مانگی ہے یا پھر امریکہ سے جو احکامات آئے ہیں ان پر کسی چوں چراں کے بغیر عمل درآمد کیا ہے۔ اگر کسی نے عمل درآمد کرنے میں تاخیر کی یا انکار کیا تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایوب خان نے تاخیر کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، پرویز مشرف نے تاخیر کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق نے انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس لیے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان حالات میں کہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں کہ امریکہ شام میں ایک بار پھر چونکہ چھا گیا ہے اور پھر پیچھے ہٹ رہی ہے، مختلف ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں بھی، ہر جگہ پر جہاں جہاں بھی ان کی مزاحمت ہو رہی تھی روس کی طرف سے،
وہ فوری طور پر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال ہے، وہ کتنی تشویشناک ہو گئی ہے، خاص طور پر ایران کے لیے اور ایران اور روس کے اتحادیوں کے لیے، کہ انہیں اب صرف شام میں شکست نہیں ہوئی، لبنان میں بھی ان کے لیے بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ جو سپلائی روٹ تھا چین اور روس کی طرف سے، روس اور ایران کی طرف سے جو سپلائی روٹ تھا، شام میں شکست کے بعد وہ سپلائی روٹ بند ہو گیا ہے، اور جو حزب اللہ ہے وہ کم و بیش ویسی ہی صورتحال کا شکار ہو گئی ہے جس کا جو حماس اور غزہ کا شکار تھا، کہ وہ چاروں طرف سے سپلائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے بھی انہیں شکست ہو گئی، کیونکہ تمام یا تو سمندر تھا، وہاں پر امریکی بحری بیڑے کھڑے تھے، برطانوی بحری بیڑے کھڑے تھے، باقی ہر طرف اسرائیل تھا۔ اب یہاں بھی یہ صورت بن گئی ہے کہ اب ایک طرف سمندر ہے لبنان کے، اور دوسری طرف لبنان کے جنوب میں اسرائیل ہے، اور مشرق میں اور شمال میں شام ہے۔ اور چونکہ اب مشرق اور شمال پر بھی سمجھ لیں کہ جو امریکن اور اسرائیلی اور ترکی کے اتحادی ہیں، یہ جو موجودہ سابق القاعدہ ہے جنہوں نے اب اقتدار سنبھالا ہے بشار الاسد کو شکست دے کر، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال بنی پڑی ہے، تو اس پر ابھی تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایک شہدائے ڈی چوک کے لیے ناظرین آج پشاور میں جو بہت بڑا اجتماع ہوا، بڑا سمجھ لیں کہ ایک روحانی اجتماع تھا، بڑا مقدس اجتماع، اس میں پھر بتایا گیا کہ 400 قرآن پاک ختم کیے گئے ہیں، اور 5 لاکھ بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک کا نذرانہ اور تحفہ پیش کیا گیا ہے ڈی چوک کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے۔ تو نور الحق قادری جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، انہوں نے اس موقع پر دعا بھی کروائی اور کہا کہ جس نے فائرنگ کا حکم دیا، جس نے فائرنگ کا مشورہ دیا، اور جس نے انگلی چلا کر یعنی فائرنگ میں خود حصہ لیا، یہ سب اس قوم کے اور پورے پاکستان کے مجرم ہیں۔ ان شہداء اور زخمیوں کے خون کا ایک ایک قطرہ اب ظالموں کا تا قیامت پیچھا کرے گا اور پوچھتا رہے گا کہ گولی کیوں چلائی۔ ناظرین، یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان سے قبر میں بھی پوچھا جائے گا کہ گولی کیوں چلائی، اور پھر حشر میں بھی پوچھا جائے گا کہ گولی کیوں چلائی، اور یعنی ہر وقت ان سے اب یہی سوال کیا جاتا رہے گا، اور انہیں خوابوں میں بھی یہ کہا جائے گا، اگر کسی کا تھوڑا بہت ضمیر زندہ ہے تو اسے خواب بھی آئیں گے اس طرح کے ڈراؤنے جن میں ان سے پوچھا جائے گا کہ گولی کیوں چلائی۔ تو آخر میں انہوں نے کہا نور الحق قادری نے کہ آج کل شام کے عقوبت خانوں سے تفصیلات آ رہی ہیں اور لوگ رہا ہو رہے ہیں کہ وہاں کیا کچھ کیا جاتا رہا، تو ایک دن آئے گا کہ پاکستان کے عقوبت خانوں سے بھی ایسی ایسی کہانیاں سامنے آئیں گی کہ دنیا لرز اٹھے گی، اور جس طرح شام کے حکمران بھاگنا پڑا بشار الاسد کو پوری کابینہ کے ساتھ اور اپنے سارے لیڈروں کے ساتھ، اسی طرح پاکستان میں بھی جو عوام کے مینڈیٹ کو 8 فروری کے مینڈیٹ کو چوری کر کے اس پر ڈاکہ ڈال کر فارم 45 والوں کو گھروں میں بھیج کر اور فارم 47 کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں، تو یہ فارم 47 والی حکومت اب بہت زیادہ دیر یہاں پر نہیں رہے گی، اور جس طرح بشار الاسد بھاگا ہے یہ بھی جلد بھاگیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔